اس وقت بھی نماز ہی کی دعوت تھی، ایمان کے بعد آج نماز نہیں، سب پڑھیں گے مولانا نماز نہیں پڑھتا، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا میں اس سے بیزار ہوں، حضور بیزار ہے، کچھ کر لیں آپ، بلکہ یہاں تک فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، یہاں تک فرمایا، حدیث تعویل کی گئی ہے حدیث کی، اس کا وہ یہ یہاں وقت نہیں، فرمایا بے نمازی کے ساتھ بیٹھو گے اس پہ لعنت برستی آسمان سے، بے نمازی کو زکوٰۃ تک نہ دو، اگر بے نمازی پریشان ہے غریب ہے اس کو زکوٰۃ تک نہ دو، یہاں تک فرمایا۔ میرے آقا کے دیوانوں، اللہ کے بندو، کچھ کرو، خوف کرو، یہ کس نے سبق پڑھا دیا کہ نماز کے بغیر بھی آپ جنت میں جائیں گے، مرنے کے بعد آنکھ کھلے گی، جلسے کا جہاں اور ہے، قیامت کا جہاں اور ہے، ہاں شاعری کی دنیا اور ہے، حدیث کی دنیا اور ہے۔ آپ یہ جو بہت سینہ سفر ہو کے کہتے ہیں نا کہ میں جنتی، میرا جنت میرے باپ کی، میرے بھائی اللہ سے ڈرتا، جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ رویا کرتے تھے، نماز پڑھو، نماز مسجدوں کو آباد کرو، توبہ کرو بے نمازی پن سے، اور فرمایا نہ ایمان لے آؤ، نماز کی دعوت، بدکاری سے بچو، رشتہ داروں کے حقوق ادا، فرمایا اور کتنی اچھی تعلیم ہے آپ کی، تو وین نے کہا کتنی اچھی تعلیم ہے آپ کی، وہ فرمایا یہی تعلیم ہے، وہ ابو جہل تو وہ گنڈا گردی کر رہا تھا آپ کے خلاف بیٹھا تھا، حضور نے فرمایا کہ اس کی اپنی بات ہے لیکن میری بات ہے، جو آپ کہتے ہیں اگر وہی حق ہے مجھے بھی مسلمان بنا دے۔ طفیل قرآن سن کے مسلمان ہے، اس کی حضور اب اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، کوئی نشانی دے دے، سرکار نے پیشانی پہ ہاتھ لگایا تو پیشانی چمک اٹھی، لے جا اس کی روشنی نکل رہی ہے، کہا حضور میری قوم اتنی توہم پرست ہے، کہے گی کہ اسلام قبول کیا تو برس کا نشان آ گیا تو وہ اور بدزن ہوگی، فرمایا یہ نشانی مجھے ہاتھ پہ دے دے، حضور نے ہاتھ پہ ہاتھ لگایا تو ہاتھ روشن ہوا، ہائے ہائے ہائے۔ ہمارے بزرگوں نے صوفیہ فرماتے ہیں کسی کا رومال استعمال نہیں کرتے ورنہ جس کا ہے اور اس کے درمیان بغض پیدا ہو سکتے، صوفیہ کا قول حدیث میں نہیں ہے، تو میرے بھائی میں تو محبت بڑھانے آیا، ایسا ظلم نہ کرو، محبت میں آپ دے رہے ہو لیکن میں تو چاہتے بڑھانا، حضور نے فرمایا جس سے محبت کرو گے قیامت میں اس کے ساتھ رہو، ان علماء اور سیدوں سے محبت کیوں نہ کر لوں کہ اپنا بھی بیڑا پار ہو جائے، ہاں تو نشانی دے دی ہاتھ پہ، اللہ اکبر۔ ایک بات کہوں، یوسف علیہ السلام تھے بڑے خوبصورت لیکن سب کو حسن دکھایا، کسی کو خوبصورت بنایا نہیں، ہائے ہائے، ہاں یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، ایسے خوبصورت ہیں ہاتھ مس کر دے تو اسے بھی خوبصورت کر دے، خوبصورت بنا بھی دیتے، اور طفیل ہی کے ہاتھ پہ وہ نشانی دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ کا ذہن بن گیا مسلمان ہوئے، حضرت ابو ہریرہ طفیل کے ذریعے مسلمان ہوئے، حضرت ابو ہریرہ طفیل کے ذریعے۔ یہاں بھی ایک بات خاص سن لو، آج حضرت طفیل کا نام کوئی نہیں جانتا، ابو ہریرہ کو پوری دنیا جانتی ہے۔ میرے بھائی دین کا کام کر لے، کسی کو سدھار لے، کسی کو سنوار لے، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی نہ جانے لیکن ہماری کوشش سے جو سنور گیا وہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت طفیل کی کوششوں سے ان کا ذہن بنا، بہرحال یہ الگ عنوان ہے۔ تو قرآن سنا کر کے طفیل کو مسلمان بنایا، حضرت عمر کی بہن نے قرآن پڑھا تو حضرت عمر مسلمان ہوئے، اس طرح قرآن نے، بلکہ میرے آقا نے بہت پیاری بات ہو، ہائے ہے ہر بات پیاری، فرماتے ہیں مکہ تلوار سے فتح ہوا، آقا فرماتے ہیں مکہ تلوار سے فتح ہوا، اور قرآن کی برکت سے مدینہ فتح ہوا، قرآن سے مدینہ فتح ہوا، مکہ تلوار سے، حالانکہ تلوار چلی نہیں لیکن بہرحال تلوار کا خوف تھا ان لوگوں کو، اللہ اکبر فرماتے ہیں، لیکن مدینہ قرآن سے فتح ہوا، پتہ چلا قرآن فاتح ہے، تلوار سے بڑا کام قرآن کرتا ہے، قرآن کے قریب کرو، محنت کرو، مشقت کرو، لوگوں کو قرآن کے قریب لاؤ، لیکن خود ہی قرآن نہیں پڑھتے تو دوسروں کو کیا قرآن سناؤ گے؟ تو آقا نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پکڑ لو، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں اگر قیامت تک زندہ رہنا ہے تو قرآن پڑھو، قرآن پر عمل کرو، اس لیے کہ آج اگر حسین گھر گھر ہیں، حسین ہر جگہ ہیں، حسین نگر نگر ہے، حسین ڈگر ڈگر ہے، حسین زبان زبان ہے، حسین دل دل ہے، تو لوگ زندگی میں قرآن نہیں پڑھتے، میرے حسین نے تو بعد شہادت قرآن پڑھ کر کے سنایا،
ताल्लुक जिस्म से कट चुका है, लेकिन अब भी मेरा ताल्लुक कुरान से खत्म नहीं हुआ है। और आका ने ये बात पहले बयान की थी, किताबुल्लाह व इतरती अहलु बैती, मैं अल्लाह की किताब और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं, मेरी अहले बैत मेरी औलाद को छोड़ के जा रहा हूं। फरमाया ये दोनों जुदा नहीं होंगे, फरमाया जुदा नहीं होंगे ये दोनों, ये कभी जुदा नहीं होंगे। कुरान और अहले बैत हमेशा साथ साथ रहेंगे। इसीलिए आप देखें सर जुदा हो गया, कुरान से ताल्लुक खत्म नहीं हुआ। अहले बैत का दामन पकड़ो, अहले बैत का। लेकिन बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात कह दूं, ईमान लगती गई, अहले बैत से मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि सहाबा को गालियां दो, हाँ, अच्छी तरह ख्याल रखना। इसलिए कि अहले बैत के फजाइल हमें काले सीने वालों से नहीं मिले, अहले बैत के फजाइल हमें सहाबा किराम से मिले। इसलिए जिनके सीने पिट रहे हैं उन्हें पिटने दो, क्योंकि यहां भी पिटना है वहां भी पिटना है। यहां खुद पीट रहे हैं, वहां फरिश्ते पीटेंगे। क्यों? क्योंकि ये सीना चार यारों की मोहब्बत से जो खाली है वो पिटने के काबिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा सुन्नी यहां भी फूलों में है और अहले बैत के सदके वहां भी फूलों में है। लेकिन अहले बैत के नाम पे सियासत ना हो, सहाबा अहले बैत से मोहब्बत करो। मैं कहता हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार मैं अकेला हूं, इनसे किसी से नहीं पूछना, मैं जिम्मेदार। ये बात याद रख, अहले बैत से खूब मोहब्बत करो, डट के करो, बहुत टूट के करो, बहुत शिद्दत से करो, मोहब्बत खूब करो। लेकिन सहाबा में से किसी की भी बाल के नोक के करोड़वें दर्जे के बराबर भी बेअदबी न करना। क्यों? इसलिए कि नबी का सहाबी है। अगर कोई एक बार आकर हमसे कहे मैंने ख्वाब में हुजूर को देखा, तो कैसे उसका अदब करते हो? हैं? जो ख्वाब में नबी को देखे उसका अदब, और जिसने माथे की आंखों से देखा उसकी बेअदबी नहीं। और हम तो इश्क के बंदे हैं, इसीलिए तो बदनाम है। हम इश्क के बंदे क्यों बात बढ़ाई है? हमारे इमाम का फरमान है, कोई गुंबदे खजरा देख कर आए या काबा देख कर आए तो उसकी आंखें चूमता है कि नहीं चूमता? सुन्नी जो काबा देख ले उसकी आंखें चूमते हो, और जो काबे का काबा देखा वो सहाबी हैं। इसलिए बेअदबी नहीं करना, आपको मेरी तरफ से गुजारिश, वरना लानत पड़ेगी, लानत। सहाबा के गुस्ताख का ना फर्ज कबूल है ना नफल कबूल है। इंटरनेट पर किसी को देख के बेबाक नहीं उन्हें अदब करना। क्यों? हम तो नबी की निस्बत देखते हैं। अरे नबी की निस्बत अगर ऊंट के चमड़े को मिल जाए तो हम उसकी बेअदबी नहीं करते, बल्कि अगर ऊंट का चमड़ा नालैन की शक्ल में नबी के कदमों में आ जाए तो फतावा आलमगीरी में 500 हिंदुस्तान के उलमा का फतवा अहले अरब के कवानीन की रोशनी में है, कुरान और हदीस की रोशनी में है, कि जिसने नबी की नालैन की बेअदबी करके नालैन मुस्तफ़ा को जूती कहने की बजाय जुतड़ी कह दिया, वो काफिर हो गया। जब ऊंट का चमड़ा नबी के तलवों से वाबस्ता हो जाए उसकी तौहीन करना कुफ्र है, तो रसूलुल्लाह के असहाबे पाक, इसलिए थोड़ा ख्याल करो, अहले बैत की मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ो। कुछ लोगों को ये भी बीमारी लग गई है, मैं उनके साथ नहीं हूं। जिक्र अहले बैत होता है राबसी हो गया, जिक्र अहले बैत राबसी बनाएगा। इफरात और तफरीत मत करो। सहाबा की मोहब्बत में भी खुल खुल कर खिल खिल के बात करो जितनी शरीयत ने इजाजत दी है, और अहले बैत के फजाइल में भी खुल खुल कर खिल खिल के बात करो जितनी शरीयत ने इजाजत दी है। क्योंकि अपना ही मुकद्दर उरूज पर है। हम तो ये कहते हैं हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। अल्लाह ने दोनों हाथ इसलिए दिए हैं कि एक हाथ में सहाबा का दामन है, एक हाथ में अहले बैत का दामन है। और हमारे इमाम का फरमान है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। लेकिन कुछ लोगों को फजाइल अहले बैत पढ़ दिया तो बुखार आता है, नारे हैदरी लग गया तो इधर उधर देखने लगते। मैंने कहा अकल से काम लो। सहाबा कहते हैं कि जब बिदअतें उभरने लगी, बिदअतें रिवाज पाने लगी और इस्लाम में गद्दार घुसने लगे,
کے اسلام کے غدار، اور محفل میں وفادار اور غدار سب آتے تو ہم وفادار اور غدار میں فرق کرنے کے لیے کہ چھانٹے کیسے وفاداروں کو اور غداروں کو، تو صحابہ کہتے کہ جب وفادار اور غدار میں فرق کرنا ہوتا تو ہم علی 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 کرنے لگتے، علی کا ذکر کرنے لگتے۔ علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ چمک جاتا سمجھ جاتے وفادار ہے، اور جس کا چہرہ اتر جاتا سمجھ جاتے غدار ہے۔ ذکر صحابہ بھی ہوگا پوری دیانتداری کے ساتھ، نعرہ بھی لگے گا گلی گلی نگر نگر ابو بکر، نعرہ بھی لگے گا نعرہ تحقیق حق چار یار، اور ساتھ میں نعرہ حیدری بھی لگے گا تاکہ وفاداروں میں اور غداروں میں فرق ہو جائے۔ ہاں، اپنے بچوں کو اہل بیت سے وابستہ کرو، لیکن احترام صحابہ کے ساتھ آخری بات جو کرنی تھی وہ یہ، اہل بیت کی محبت کا صلہ بڑا بہترین ہے۔ کیا ملنا ہے؟ ہاں، امام یوسف نبہانی فرماتے ہیں، لکھتے ہیں وہ کہ تیمور لنگ کا نام سنا ہے؟ تیمور لنگ نام سنا ہے؟ ہاں، تیمور لنگ اچھے بھی کہ برے، بادشاہوں کا حال یہی تھا، اچھے بھی کرتے برے، کسی بادشاہ کی تائید نہیں کر سکتے، جیسے ہم سیاسی لیڈروں کی کچھ مکمل تائید نہیں کر سکتے نا، ویسے ان کی بھی کوئی اچھا بھی کرتے ہیں برا بھی کرتے ہیں، ہم کس کے ذمہ دار ہیں؟ اس کے عمل کو ذمہ دار۔ ہاں، تیمور نے بھی اچھا بھی کیا برا بھی کیا، اس لیے کہتا ہوں بادشاہوں کے لیے تھوڑا سا احتیاط سے کام لیا کریں، بہت بڑھایا چڑھایا نہ کرے بادشاہوں کو، ہاں بادشاہوں کو بہت بڑھایا چڑھایا نہ کریں، احتیاط سے، اچھا بھی کیا برا بھی کیا، سب نے الا ماشاءاللہ چند ہے انگلیوں پہ گنو گے بس اتنے۔ تو تیمور اچھا آدمی تھا لیکن کچھ برا بھی کیا تھا اس نے، اور دوست تو آدمی کو زیادہ جانتا ہے۔ تیمور کا انتقال ہو گیا، تیمور لنگ کا نہیں، توجہ شاید آپ کی، سردی، ہاں سردی غالب نہ آ جائے، کیونکہ آقاؤں کا ذکر ہو رہا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، خدا کی عزت کی قسم، جن کا ذکر مقدر بدل دیتا ہے، تقدیر بدلتا ہے، اور ان کی شان دیکھو بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی بتا؟ خون رسول ہے، خون رسول ہے، اور نبی کے خمیر سے بنے ہیں۔ آپ اور ہم پتہ نہیں کائے کائے سے بنے ہیں، لیکن نبی کے خمیر سے آل رسول بنے، نبی کے خمیر سے آل رسول، بیدم یہی تو 5 ہے۔ ہاں، ان کی مکمل تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ خون رسول، خمیر رسول ہے۔ میرے امام کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر ہے، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، پار ہائے صحف، اگر اردو جانتے ہو یو پی والے تو اللہ کی قسم توجہ کریں، بڑے مشاعرے سنے ہوگے، پار ہائے صحف گنچہائے قدس، جو کہنا کہ اہل بیت کا ذکر لفظی بناتا ہے ان سے کہنا اس کا مطلب بتا۔